السلام علیکم ناظرین، آج ہم اردو زبان کی چوتھی کا سبق نمبر 22 کا پارٹ 3 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے 2 پارٹ ہم نے پڑھا دیے تھے سبق نمبر 22 کے، تو یہاں سے تیسرے پارٹ کے طور پر میں یہاں سے پڑھا رہا ہوں نمبر 8 سے۔ تو اب اسے سنیے گا۔ یہ ٹاپک تھا اس سبق کا، محنت سونے سے بہتر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 8، جب چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے پاس پہنچا، دیکھیے پہنچا لکھا رہتا ہے لیکن اس نون کو نگننا پڑے گا۔ پہنچا تو اس کی اور اس کے باقی ماندہ ہمراہیوں کی حالت بہت نازک تھی۔ 2 روز سے فاقہ پر فاقہ کیا تھا۔ پہلی بات جو اس مصیبت زدہ گروہ نے کہی وہ کھانے کا سوال تھا۔ پہلے سے ہم پڑھا دیں گے، پھر اس کے میں جو ہارڈ میننگ ہے انشاءاللہ اسے بھی میں بتا دوں گا، الفاظ و معنی۔ نمبر 9، بڑے بھائی نے ان کے واپس آنے سے خوشی تو ظاہر کی اور ان کو زندہ و سلامت پہنچنے کی مبارکباد بھی دی، مگر کھانے کا سوال سن کر ایسا روکھا جواب دیا جو رشتہ داری اور ہم وطنی ہی کے خلاف نہ تھا، بلکہ انسانیت اور خدا ترسی سے بھی ظاہراً۔ یہاں بعد لکھ دیا ہے، بعید ہونا چاہیے تھا، با عین یا دال۔ بعید کے معنی آتے ہیں دور، بعد کے معنی بھی دور کے آتے ہیں، لیکن اس ایگزامپل میں یہ سیٹ نہیں بیٹھ رہا۔ ظاہراً بعید معلوم ہوا، یہاں بعد لکھا ہے لیکن عین کے بعد یا دے دیجیے گا۔ ظاہراً بعید معلوم ہوا۔ اس نے کہا، سنو صاحبو مطلب دوستو، جب تمہاری دولت سے مجھ کو کچھ سروکار نہیں تو میری کمائی سے تم کو کیا واسطہ؟ جو دانہ دن کا، دال پر زبر، جو دانہ دن کا میں نے اپنی قوت بازو سے پیدا کیا ہے، میں کیوں مفت دوں؟ اگر تم کو ایسی ہی احتیاج ہے، احتیاج مطلب ضرورت، نیڈ، تو سونا دو اور کھانا لو۔ نمبر 10، اس کج خلقی نامہربانی اور بے رحمی پر ان لوگوں کو بڑا طیش آیا، طیش معنی غصہ، مگر بھوک کے مارے لبوں پر دم آ رہا تھا، ناچار سونے کی ڈلیاں دے کر خریدا اور اپنی جان بچائی۔ اسی طور سے ہر روز خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ ان کا تمام سونا حوائج ضروری کے بہم
پہنچانے میں صرف ہو گیا. 7 پر زبر پڑھیے گا. حوائج ضروری جیم کے نیچے زیر پڑھیے گا. نمبر 11. جب بڑے بھائی کو معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا سرمایہ سب ختم ہو چکا ہے تو کہا آج کل موسم اچھا ہے، ہوا بھی موافق چل رہی ہے، بہتر ہے کہ یہاں سے جہاز کا لنگر اٹھاؤ اور وطن پہنچ کر اہل و عیال کی خبر لو. خدا جانے ان پر کیا گزری اور تمہارے انتظار میں ان بیچاروں کا کیا حال ہوا. نمبر 12. چھوٹے بھائی نے نہایت ملول ہو کر میم پر زبر ملول ہو کر جواب دیا. ملول مطلب غمزدہ ہو کر کے. جواب دیا کہ جو کچھ اپنی جان کھپا کر اور صعوبتیں 7 پر پیش صعوبتیں اٹھا کر ہم نے کمایا وہ تو سب کا سب آپ کی نظر کر چکے. اب خالی ہاتھ کیا جائیں اور یگانوں اور بیگانوں کو کیا منہ دکھائیں، اور تم جیسے سنگ دل آدمی کے ساتھ جانے سے تو یہیں مر رہنا بہتر معلوم ہوتا ہے. نمبر 13. یہ رنج آمیز اور مایوسانہ باتیں سن کر بڑا بھائی ہنستا ہوا اٹھا اور سارا سونا لا کر چھوٹے بھائی اور اس کے ساتھیوں کے حوالے کر دیا اور کہا لو تمہاری دولت. یہاں کو ہونا چاہیے تھا. لو تمہاری دولت تم کو مبارک ہو، میں اس کا خواستگار ہرگز نہیں ہوں. جو بے مروتی اور کج ادائی میں نے برتی اس میں یہ مصلحت تھی کہ مصلحت پڑھیے گا مصلحت تھی کہ تم اپنی غلطی سے متنبہ ہو جاؤ. غلطی میں لام پر زبر پڑھیے گا. بعض لوگ غلطی بول دیتے ہیں جو غلط ہے. غلطی غائن پر زبر لام پر بھی زبر تو یہ زرتی ہے. غلطی اپنی غلطی سے متنبہ ہو جاؤ اور ہمیشہ اس نصیحت کو یاد رکھو کہ محنت سونے سے بہتر ہے. نمبر 14. آخر کار سب لوگ خوش و خرم اپنے وطن کو روانہ ہوئے. چھوٹے بھائی نے گھر پہنچ کر چاہا کہ اپنے سونے میں سے نصف حصہ بڑے بھائی کو دے، مگر اس عالی ہمت نے پھر وہی جواب دیا محنت سونے سے بہتر ہے. اب اس کی ہم کچھ تشریح کر دیتے ہیں. جو مشکل الفاظ آئے ہیں بہت تیزی کے ساتھ سن لیجیے گا. واقعہ چل رہا تھا کہ 2 بھائی تھے محنت کرنے کے لیے اور کمانے کے لیے باہر ملک گئے ہوئے تھے. تو انہی کا ایک واقعہ ہے. جب چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے پاس پہنچا تو اس کی اور اس کے باقی ماندہ مطلب جو باقی رہ گئے، باقی ماندہ ہمراہیوں کہتے ہیں کمپینینز کو، ساتھیوں کو، کی حالت بہت نازک تھی. یعنی بہت بیمار تھی، بہت خراب تھی. حالت بہت نازک تھی مطلب حالت بہت خراب تھی. 2 روز سے
یعنی 2 دن سے، فاقے پر فاقہ کیا تھا، یعنی 2 دن سے کھانے پر کھانا نہیں ملا تھا، بالکل کھانے کو نہیں ملا اور بھوکے تھے۔ پہلی بات جو اس مصیبت زدہ گروہ نے کہی وہ کھانے کا سوال تھا۔ بڑے بھائی کے پاس آ کر کے چھوٹا بھائی کیا بول رہا تھا؟ پہلا سوال اس نے جو کیا وہ کھانے کا سوال تھا کہ مجھے کھانا کھلا دو۔ گیا تھا تو سونا کھودنے، لیکن بھوکا آیا ہے۔ بڑے بھائی نے ان کے واپس آنے سے خوشی ظاہر کی، بڑے بھائی کو خوشی ہوئی اور ان کو زندہ و سلامت پہنچنے کی مبارکباد بھی دی۔ زندہ و سلامت یعنی کہ حیات سے ہونے کی وجہ سے، زندہ ہونے کی وجہ سے ان کے بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کو مبارکباد دی کہ موسٹ ویلکم کہ آپ آئے۔ مگر کھانے کا سوال سن کر ایسا روکھا جواب دیا، کھانے کا سوال جب اس نے کیا، جب کھانا مانگا بڑے بھائی سے تو بہت روکھا جواب دیا، یعنی کہ منہ چڑھا کر کے یا غصے کے انداز میں، اور بڑی حیرت اور تعجب والا جواب دیا، جو رشتہ داری اور ہم وطنی ہی کے خلاف نہ تھا بلکہ انسانیت اور خدا ترسی سے بھی ظاہراً بعید معلوم ہوا۔ میں نے کہا تھا یہاں پر عین کے بعد یہ بنا دیجیے گا۔ تو ایسا جواب تھا اس کا جو رشتہ داریوں میں آپس میں لوگ اس طریقے کے جواب نہیں دیتے جس طریقے سے اس کے بھائی نے اپنے بھائی کو جواب دیا تھا۔ اور ہم وطنی یعنی اگر وطن کا بھی ہو کوئی شخص، ہم وطنی کہتے ہیں ایک ملک کے رہنے والے، ایک جگہ کے رہنے والے، تو ہم وطنی کے بھی خلاف تھا، اگینسٹ تھا، خلاف مطلب اگینسٹ، یعنی لوگ ہم وطن بھی ہوتے ہیں اگرچہ چین پہچان نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر وطن کا ہوتا ہے، مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ ہم انڈیا کے ہیں اور دوسرا انڈیا والا بھی وہاں مل جائے تو اس صورت میں کھانے پینے کو اگر کوئی پوچھتا ہے یا مانگتا ہے تو فوراً آسانی کے ساتھ لوگ دے دیا کرتے ہیں، اس میں سوال نہیں کرتے۔ لیکن بھائی نے کیا کیا؟ اس سے روکھا جواب دیا۔ نہایت انسانیت اور خدا ترسی سے بھی ظاہراً بعید معلوم ہوا، یعنی اللہ کا ڈر بھی نہیں تھا، ایسا جواب اس نے دیا بڑے بھائی نے۔ اس نے کہا سنو صاحبو، یعنی اے دوستو سنو، جب تمہاری دولت سے مجھ کو کچھ سروکار نہیں تو میری کمائی سے تم کو کیا واسطہ؟ بڑے بھائی نے کہا جو بھیڑ وغیرہ پال کے رکھا تھا کہ اے دوستو سنو، جب تمہاری دولت سے مجھ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں مطلب کوئی فائدہ نہیں، یعنی تمہارے سونا چاندی سے مجھ کو کوئی فائدہ نہیں، تو میری کمائی سے یعنی بھیڑ بکری سے اور کھانے پینے سے تم کو کیا واسطہ، یعنی تم کو میں کیوں دوں؟ جو دانہ دن کا یعنی جو دانہ وانا ہے میں نے اپنی قوت بازو سے پیدا کیا ہے، میں نے اپنے قوت بازو یعنی کہ اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، ہاتھوں سے محنت کی اور اس سے میں نے پیدا کیا، قوت مانے طاقت۔ میں کیوں مفت دوں، یعنی فری کا کیوں دوں، مفت مانے فری۔ اگر تم کو ایسی ہی احتیاج ہے، اگر تم کو ایسی ہی ضرورت ہے تو سونا دو اور کھانا لو، تم اپنا سونا مجھے دو، میں کھانا تم کو دے دیتا ہوں۔ اس کا جو خلقی یعنی یہ مس بیہیو پر، برے اخلاق پر، نامہربانی اور بے رحمی پر ان لوگوں کو بڑا پیش آیا، یعنی مہربانی بھی نہیں کر رہا ہے اپنے بھائی پر، اور بے رحمی یعنی سخت بنا ہوا ہے، پتھر دل بن گیا ہے، تو ان لوگوں کو بڑا پیش آیا، چھوٹے بھائیوں کے ساتھیوں کو جو سونا کھودنے گئے تھے ان کو بڑا غصہ ہے۔ مگر بھوک کے مارے لبوں پر دم آ رہا تھا، بھوک کے مارے، بھوک کی وجہ سے مرنے کو تھا گویا کہ، تو بیچارہ کیا کرتا؟ ناچار سونے کی ڈلیاں دے کر خریدا اور اپنی جان بچائی۔ ناچار یعنی نہ چاہتے ہوئے، ناچار کہتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی سونے کے ڈھیلے دے کر کے اس نے خرید لیا، کیا چیز؟ دانہ کو خرید لیا، کھانا خرید لیا اور اپنی جان بچائی۔ اسی طور سے ہر روز یعنی اسی طریقے سے ہر دن خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا رہا، یعنی روزانہ وہ سونا دیتا تھا اور بڑا بھائی کھانا اسے دیتا تھا سونے کے بدلے میں، یہاں تک کہ ان کا تمام سونا حوائج ضروری کے بہم پہنچانے میں صرف ہو گیا۔ صرف مانے خرچ، ان کا تمام سونا، پورا سونا، حوائج مطلب نیڈ، ضروری یعنی ضروری ضرورتوں کو پورا کرنے میں یعنی روزانہ کے کھانے پینے میں صرف ہو گیا، ختم ہو گیا۔ جب بڑے بھائی کو معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا سرمایہ سب ختم ہو چکا ہے، سرمایہ مطلب پونجی، جو پیسہ جمع کر کے رکھا تھا، یہ سونا جمع کر کے رکھا تھا، بڑے بھائی کو جب پتہ چلا کہ اس کا سب سرمایہ ختم ہو چکا ہے تو کہا آج کل موسم اچھا ہے، آج کل موسم بہتر ہے، ہوا بھی موافق ہے، موافق چل رہی ہے،
یعنی ہوا بھی جیسی ہونی چاہیے تھی ویسی ہی چل رہی ہے، یعنی کہ حالات سے اچھی حالات کے اعتبار سے چل رہی۔ بہتر ہے کہ یہاں سے جہاز کا لنگر اٹھاؤ۔ لنگر کہتے تھے جہاز کو جس چیز سے روکا جاتا تھا، اور اسی طریقے سے ناؤ کھیونے والا جو پتوار ہوتا ہے اسے جہاز جسے روکتے ہیں اسے بھی بولتے ہیں، اور بعض مرتبہ پتوار کو بھی بول دیتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ یہاں سے جہاز کا لنگر اٹھاؤ اور وطن و پہنچ کر اہل و عیال کی خبر لو، یعنی اپنے گھر والوں کی بھی، بال بچوں کی خبر لو۔ بہتر ہے کہ یہاں سے چلتے ہیں۔ خدا جانے ان پر کیا گزری، یعنی اللہ جانتا ہے، اوپر والا جانتا ہے کہ اس پر کیا گزری ہے، اتنے دنوں سے تو ہم اس کی خبر نہیں لی ہے، اور تمہارے انتظار میں ان بیچاروں کا کیا حال ہوا۔ یہ بھی دیکھو کتنا انتظار وہ کر رہے ہوں گے، چلو ذرا دیکھتے ہیں۔ نمبر 12، چھوٹے بھائی نے نہایت ملول ہو کر، یعنی بہت غمزدہ ہو کر، سیڈ ہو کر کے جواب دیا۔ ملول مطلب سیڈ۔ جو کچھ اپنی جان کھپا کر اور صعوبتیں اٹھا کر ہم نے کمایا، وہ تو سب کا سب آپ کی نظر کر چکے۔ چھوٹے بھائی نے جواب دیا غمزدہ ہو کر کے، جو کچھ اپنی جان کھپا کر، یعنی محنت کر کے، جان کو جوخم میں ڈال کر کے میں نے کمایا تھا، اور صعوبتیں یعنی مشکلیں اٹھائی تھی میں نے، صعوبتیں ٹربلز اٹھا کر ہم نے کمایا تھا، وہ سب تو کا سب آپ کی نظر کر چکے، یعنی آپ کو ہم دے چکے۔ نظر کرنا مطلب آپ کو، نظر کرنا مطلب دینا، یعنی آپ کو ہم دے چکے ہیں۔ اب خالی ہاتھ کیا جائیں، خالی ہاتھ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، میں کیوں جاؤں گھر۔ اور یگانوں اور بیگانوں کو کیا منہ دکھائیں۔ یگانوں مطلب اپنے لوگوں کو، اور بیگانوں یعنی دوسرے لوگوں کو جو میرے علاقے کے ہیں، ان کو کیا منہ دکھائیں۔ لوگ کہیں گے کہ تم کیا کما کر لے آئے ہو، تو میں کیا کہوں گا۔ اور تم جیسے سنگ دل آدمی کے ساتھ جانے سے تو یہیں مر رہنا بہتر ہے۔ سنگ دل مطلب پتھر دل، سنگ مانے آتے ہیں پتھر، اور دل کے معنی تو دل جانتے ہیں ہارٹ۔ سنگ دل مطلب پتھر دل۔ اپنے بھائی سے کہہ رہا ہے، بڑے بھائی سے چھوٹا بھائی، تم جیسے پتھر دل یعنی سنگ دل یعنی پتھر دل جیسے آدمی کے ساتھ جانے سے بہتر کیا ہے، یہیں مر جائیں، یہیں مر کر رہ جانا بہتر ہے، معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 13، یہ رنج آمیز مطلب آمیز مطلب ملانا، یعنی کہ یہ غم سے ملی ہوئی اور مایوسانہ یا سیڈنس باتیں سن کر بڑا بھائی ہنستا ہوا اٹھا۔ بڑے بھائی کو کیا آئی، ہنسی آئی، اور وہ ہنستا ہوا اٹھا۔ ان کی رنج والی، غم والی، تکلیف والی باتیں اور مایوسی والی باتیں، سیڈنس والی باتیں سن کر کے بڑا بھائی ہنستا ہوا اٹھا، اور سارا سونا لا کر چھوٹے بھائی اور اس کے ساتھیوں کے حوالے کر دیا، ان کے پاس رکھ دیا، ان کو دے دیا، حوالے کر دیا، اور کہا لو تمہاری دولت تم کو مبارک ہو۔ کیا کہا کہ لے لو یہ ساری دولت، تمہاری دولت ہے، تمہیں کو مبارک ہو، مجھے نہیں چاہیے۔ میں اس کا خواستگار ہرگز نہیں۔ خواستگار مطلب چاہنا، چاہنے والا، خواستگار چاہنے والا۔ میں اس کا چاہنے والا ہرگز نہیں ہوں، یعنی یہ دولت سے مجھے لالچ نہیں ہے، تمہارے سونے چاندی سے مجھے لالچ نہیں ہے، لہذا تم کیا کرو، اسے رکھ لو۔ جو بے مروتی اور کج ادائی میں نے برتی، یعنی برتنا مطلب کرنا، بے مروتی یعنی جو میں نے روڈ بیہیو کیا تمہارے ساتھ، اور کج ادائیگی کی یعنی کہ تم سے پیسہ لیا، سونا لیا، میں نے برتی یہ کام کیا، اس میں یہ مصلحت تھی کہ تم اپنی غلطی سے متنبہ ہو جاؤ۔ متنبہ کہتے ہیں اویئرنیس، لہذا تم اپنی غلطی سے متنبہ ہو جاؤ، اور میں نے تم کو سمجھانے کے لیے کیا تھا، تم کو یہی مصلحت تھی۔ اور ہمیشہ اس نصیحت کو یاد رکھو، یعنی اس بات کو یاد رکھو کہ محنت سونے سے بہتر ہے، یعنی محنت کرنا سونا کمانے سے، کیا سونا اپنے پاس رکھنے سے بہتر۔ آدمی کے پاس سونا ہو لیکن اگر وہ کام کرنے والا نہیں ہے تو اس صورت میں اس کا سونا بھی کوئی کام کا نہیں ہوتا۔ آخر کار سب لوگ خوش و خرم یعنی خوش ہو کر کے اپنے وطن کو روانہ ہوئے، اپنے وطن چل دیے۔ چھوٹے بھائی نے گھر پہنچ کر چاہا کہ اپنے سونے میں سے نصف حصہ، نصف مطلب آدھا، ہاف، نصف حصہ بڑے بھائی کو دے۔ چھوٹے بھائی نے گھر پہنچ کر چاہا یعنی سوچا کہ اپنے سونے میں سے نصف حصہ یعنی آدھا حصہ، ہاف حصہ بڑے بھائی کو دے، مگر عالی ہمت یعنی بڑے ہمت والے، عالی مطلب بلند، بڑا، بگ، گریٹ کریج کر لیجیے گا، عالی ہمت، گریٹ کریج،
یعنی مگر اس عالی ہمت نے پھر وہی جواب دیا. کیا جواب دیا؟ محنت سونے سے بہتر ہے. یعنی میں تمہارا سونا نہیں لیتا، محنت اگر میں کر رہا ہوں تو یہ چیز میرے لیے بہتر ہے. ناظرین، تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ جو اس کی تشریح نہیں سننا چاہتے، صرف الفاظ کو پڑھ کر نکل جانا چاہتے ہیں، تو وہ ایسا بھی کر سکتے ہیں. میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا. اور جو اس کی تشریح کو سننا چاہتے ہیں، یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ میں اس کتاب کو سمجھ کر کے پڑھوں، اور پڑھانے والے حضرات اگر سن رہے ہوں تو اس کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ ضرور ضرور الفاظ و معنی جو میں بتاتا ہوں، اس کی تشریح کرتا ہوں، اس کو ضرور دیکھ لیا کریں، تاکہ اگر بچے اور اسٹوڈنٹس آپ سے پوچھیں تو آپ کی سبکی نہ ہو، آپ کو پریشانی نہ ہو، شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس لیے میں نے اس کتاب کا بیڑا اٹھایا تھا، اور الحمدللہ 22 سبق یہاں پر مکمل ہو چکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی اسباق بھی پوری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. برائے مہربانی آپ لوگ کمنٹ ضرور کیا کریں، اس سے مجھے آپ لوگوں کی رائے پہنچتی ہے، اور جب آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں تو ویڈیو بنانے کی ہمت بڑھتی ہے. اگرچہ بعض مرتبہ نہیں چاہتا کہ آؤں چینل پر، بہت کام رہتا ہے، لیکن پھر بھی آتا ہوں آپ لوگوں کی وجہ سے. اگر آپ لوگوں میں سے کچھ ہی لوگ دیکھتے ہیں تو مجھے بہت اور اچھا لگتا ہے. تو خیر، بہت سارے لوگ کسی نے کہا کہ میں برما سے دیکھ رہا ہوں، کسی نے کہیں سے اپنا میسج کیا. تو آپ لوگوں کا شکریہ کمنٹ کرنے کا. جو لوگ جہاں سے دیکھتے ہیں برائے مہربانی کمنٹ میں ضرور لکھ دیں گے کہ میں کہاں سے دیکھ رہا ہوں، تاکہ مجھے پتہ چل سکے. خیر، اسی کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ ویڈیو کو شیئر کر دیں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.